اب میں نے آپ کے 2 اعتراضات تو لکھ لیے ہیں, اگر آپ نے کوئی ایڈ کرنا ہے تو وہ مجھے بتا دیں. نہیں فی الحال اتنا ہی, فی الحال ٹھیک ہو گیا. اچھا اب اس سے پہلے میں آپ کے جواب پہ آؤں, جو میں نے بات کی تھی اس کو آپ بتائیں ذرا. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ میں نے انسان کو پیدا کیا ملے جلے نطفے سے. کیا عیسیٰ علیہ السلام بھی ایسے پیدا ہوئے تھے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے کہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے میں نے یہ نہیں کہا, نہ یہ نہیں کہا. سدھو بھائی ایک سیکنڈ. قرآن کی آیت ہے, ذرا ایسے نہیں ہم نے بات کرنی, میں پہلے آیت پڑھ کے اس کا ترجمہ بھی کر دیتا ہوں, بلکہ آپ کو اگر آپ کہیں کہ نہیں آیت نہیں ہے پھر چل پیش کرتا کہ ٹائم بچ جائے. قرآن نے کہا ہے, اچھا یہ اس کو سمپل دیکھ لیں, انسان جو ہے وہ ماں اور باپ کے ملاپ سے پیدا ہوتا ہے. قرآن نے بتایا ہے کہ ہم نے انسان کو ایسے پیدا کیا. آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ ایگری کرتا ہوں. سن لینا, ایسے نہیں. قرآن نے جس آیت میں کہا ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ملے جلے نطفے سے, وہاں پہ سن لینا, سن تو بات تو پوری ہونے دیا کریں. وہاں پہ نہیں لکھا ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام اس سے باہر ہیں. بات ختم ہو گئی. ہاں لیکن بات کو ایڈریس کیجئے گا. اس آیت میں لکھا ہوا ہے کہ انسان کو پیدا کیا ملے جلے نطفے سے, اور اس آیت میں نہیں لکھا ہوا کہ عیسیٰ اس سے باہر ہیں. یہ سوال ہے. ہاں جی بالکل صحیح, درست بات آپ کی. تو پھر آپ کیوں مانتے کہ عیسیٰ اس سے باہر ہیں؟ میں نہیں مانتا. میں مانتا ہوں کہ وہ ملے جلے نطفے سے پیدا ہوئے ہیں, اس کے بغیر یعنی ماں اور یعنی ان کا باپ بھی تھا ماں بھی تھی. ضروری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ ماں کے اندر یہ دونوں صلاحیتیں رکھے ایک وقت. تو ٹھیک ہو گیا نا, تو ان کی صرف ماں تھی, باپ تو نہیں تھا نا پھر. نہیں, اس کے اندر ماں کے اندر یہ میں دونوں یہ بات ہی نہیں کر رہا. سدھو بھائی ٹھہر جائیں نا, ٹھہر جائیں. آپ کی ماں بھی ہے باپ بھی ہے نا. درست ہے. میرا بھی ہے, اور جتنے انسانوں کو آپ جانتے ہیں ان کا بھی ہے. ٹھیک بات ہے. ٹھیک ہے. جتنوں کو میں جانتا ہوں, جتنے سن رہے ہیں, جتنوں کو بھی کوئی انسان جانتا ہے, سب کا معاملہ ایسے ہی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کون تھا؟ میں وہی تو جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں. میری بات سنیں, میں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے بتائیں کہ ان کی ماں میں اندر وہ دونوں, میں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ تھا کہ نہیں تھا. ابن مریم جب فرمایا گیا, سدھو بھائی دیکھیں, آپ میری بات سنیں, آپ ایسے نہیں ہم نے چلنا نا. آپ کہہ دیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں تھا, یا کہہ دیں کہ فلان کا باپ تھا, پھر بات آگے چلتی ہے. آپ بتائیں عیسیٰ کا باپ کون تھا؟ مجھے آپ جواب دینے دیں گے تو میں جواب دوں گا. سوال یہ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ تھا یا ان کا باپ نہیں تھا, یہ سوال ہے. تھا. عیسیٰ کا باپ تھا. ہاں جی تھا. حضرت ان کا نام بتائیں. کون مریم. اچھا ٹھیک ہو گیا. ٹھیک. آپ کہہ رہے ہیں کہ اچھا مریم علیہ السلام خاتون تھی کہ مرد تھی؟ وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. نہ ایسے نہیں. میں اللہ کے لیے میں آپ سے, آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ مریم علیہ السلام خاتون تھی یا مرد تھی؟ خاتون تھی, لیکن ان میں مردانہ صفات بھی موجود. خاتون, سن لیں, خاتون باپ ہو سکتا ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام کے کیس میں ہوا نا. اچھا ابھی دیکھیں ذرا, آپ نے کہا کہ خاتون, ابھی میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو یہاں پہ کی جا سکتی, لیکن لوگ سن رہے ہیں, میں اس پہ جا نہیں رہا. آپ کہہ رہے ہیں کہ مریم علیہ السلام جو تھی وہ باوجود اس کے کہ خاتون تھی لیکن وہ باپ تھی. باپ بھی تھی ساتھ. اچھا یعنی سن لیں, مجھے دلیل قرآن سے دے دیں کہ عورت بھی باپ ہو سکتی ہے. آپ مجھے دلیل دے دیں کہ عورت باپ نہیں ہو سکتی. یعنی آپ کا عقیدہ ہے کہ عورت خاتون باپ ہو سکتی ہے. ہو سکتی ہے, ورجن برتھ ہو سکتی ہے. سن لیں, اور آپ نے کہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو باپ تھی وہ مریم علیہ السلام تھی. مریم ہی ماں تھی, مریم ہی باپ تھے. اچھا ٹھیک ہو گیا. بس اس پہ مزید بحث نہیں کریں گے, اس کو ہم یہاں پہ چھوڑ دیتے ہیں, کیونکہ اس کے بعد پھر کبھی ایسی میں بات چل جائے اور لوگوں کی زبان سے ایسے الفاظ نکل سکتے ہیں کہ جو سننے والوں کو تکلیف کا باعث بنے. سب لوگوں نے سن لیا کہ سندھو صاحب نے کہا کہ ایک خاتون باپ ہو سکتی ہے, اور مریم علیہ السلام جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ ہیں, اور وہی ان کی ماں ہیں. اب یہ ان کا مقدمہ آپ کی طرف چلا گیا. ٹھیک ہو گیا.